السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. ثم قال في الثالثة: لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة. رواه البخاري. وفي رواية لابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين. ولمسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا. بلوغ المرام من أدلة الأحکام کی حدیث نمبر 286 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. اس میں تقریباً 3 حدیثیں ہیں. حدیث کی راوی مشہور صحابی سیدنا عبداللہ بن مغفل المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سب سے پہلے راوی حدیث کے بارے میں جان لیتے ہیں. عبداللہ بن مغفل المزنی رضی اللہ عنہ. مزنی یہ قبیلے کی طرف نسبت ہے. مزینہ ایک قبیلے کا نام ہے، اسی قبیلے سے آپ کا تعلق تھا، اس لیے آپ کو مزنی کہا گیا ہے. عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن مغفل المزنی رضی اللہ تعالی عنہ بیعت الرضوان میں شریک تھے. صلح حدیبیہ سن 6 ہجری میں یہ شریک تھے. پہلے مدینہ میں رہتے تھے، پھر مدینہ سے مصر چلے گئے اور مصر سے بصرہ چلے گئے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جن لوگوں کو بصرہ والوں کو دین سکھانے کے لیے منتخب کیا گیا تھا وہ 10 بڑے صحابی تھے. ان 10 لوگوں میں عبداللہ بن مغفل المدنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے. تو بصرہ والوں کو دین سکھانے کے لیے، قرآن سکھانے کے لیے، تعلیم دینے کے لیے، تربیت کے لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 لوگوں کو جو بھیجا تھا ان میں عبداللہ بن مغفل المدنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی. عبداللہ بن مغفل المدنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقریباً 40 سے زائد حدیثیں مروی ہیں. 40 سے زائد حدیثیں انہوں نے روایت کی ہے. سن 60 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی رضی اللہ عنہ. یہ رہا مختصر تعارف، مختصر معلومات عبداللہ بن مغفل المدنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. روایت جو پڑھی گئی ہے وعن عبد الله بن مغفل المزني رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. حضرت عبداللہ بن مغفل المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صلو قبل المغرب. صلو کا معنی ہوگا تم لوگ نماز پڑھو. صلو کا معنی ہوگا نماز پڑھو. یہ فعل امر ہے. صلو تم لوگ نماز پڑھو. قبل المغربی مغرب سے پہلے. صلو قبل المغرب مغرب سے پہلے پڑھو، نماز پڑھو. مغرب سے پہلے کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے؟ مغرب کی نماز یعنی 3 رکعت جو جماعت سے پڑھتے ہیں فرض نماز، 3 رکعت جماعت والی جو نماز ہے فرض نماز ہے اس سے پہلے 2 رکعت پڑھو. صلو قبل المغربی مغرب سے پہلے یعنی مغرب کی جماعت سے پہلے پڑھو. صلو قبل المغربی 2 مرتبہ نے فرمایا مغرب سے پہلے تم لوگ نماز پڑھو.
اور حدیث میں صراحت ہے کتنی رکعت پڑھو، 2 رکعت کا ذکر ہے، ابھی آگے آئے گی. ثم قال فی الثالثہ، ثم قال فی الثالثہ، پھر آپ نے تیسری مرتبہ فرمایا. 2 مرتبہ کہا پڑھو پڑھو، تیسری مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمن شاء، جو چاہے. مغرب سے پہلے پڑھو، مغرب سے پہلے پڑھو، یہ واجبی سنت نہیں ہے، اختیاری ہے. پڑھو، اختیار ہے، استحباب ہے، مستحب ہے، سنت ہے، لازم اور فرض اور ضروری نہیں ہے. ثم قال فی الثالثۃ لمن شاء، تیسری مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہے، یعنی جو چاہے پڑھ لے، اچھی بات ہے، نیکی ہے، ثواب ہے، اور جو نہ پڑھے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے. کراہیت ان یتخذها الناس سنہ، کراہیت مانے کراہیت اتخذ یتخذ مانے تو بنانا، سنتن مانے سنت. کراہیت ان یتخذها الناس سنتن، اس کراہت کے باعث آپ نے فرمایا، اس ڈر سے آپ نے فرمایا کہیں لوگ اس کو سنت نہ سمجھ لیں، واجبی سنت نہ سمجھ لیں. کراہیت ان یتخذها الناس سنتن، تیسری بار آپ نے کیوں کہا کہ جو چاہے، کیونکہ آپ یہ کہہ رہے تھے نماز پڑھو نماز پڑھو، تو لوگ پڑھیں گے، پڑھنا ضروری سمجھیں گے. لیکن تیسری بار آپ نے یہ کہہ دیا کہ جو چاہے، تو یہ بات آپ نے کیوں بیان فرمائی؟ یہ علت، وجہ کیا ہے؟ اس لیے فرمایا کراہیت ان یتخذها الناس سنتن، اس اندیشے کے پیش نظر فرمایا، اس ڈر سے آپ نے یہ کہا کہیں لوگ اس کو سنت نہ سمجھ لیں، سنت نہ سمجھ لیں، کہیں لوگ اس کو واجبی حکم سمجھتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہوں، لوگ عمل کرتے رہے اور اس سنت کو چھوڑنا ناپسند کر لیں. اس کو چھوڑنا لوگ ناپسند سمجھیں، یعنی اس کو اپنے اوپر واجب سمجھ لیں اور لگاتار ہمیشہ پڑھتے رہیں تو کہیں واجب نہ سمجھ لیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دے دیا، کہا صلو قبل المغربی، صلو قبل المغربی، ثم قال فی الثالثہ لمن شاء کراہیت ان یتخذها الناس سنتا، ان یتخذها الناس سنتا. آپ نے کہا مغرب سے پہلے نماز پڑھو، مغرب سے پہلے نماز پڑھو، پھر تیسری مرتبہ فرمایا لمن شاء، جو چاہے. کراہیت ان یتخذها الناس سنتا، اس ڈر سے، اس اندیشے سے کہ کہیں لوگ اسے سنت نہ سمجھ لیں، اسے واجبی سنت نہ سمجھ لیں. رواہ البخاری، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے. وفی روایت ابن حبان، اور ابن حبان کی روایت میں یہ ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی قبل المغرب رکعتین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی ہے. مغرب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی ہے، یعنی یہی مغرب کی جماعت سے پہلے 2 رکعت آپ نے نماز پڑھی ہے. صلی قبل المغرب رکعتین، تو مغرب سے پہلے نماز پڑھو، نماز پڑھو، کتنی رکعت پڑھو؟ یہاں صراحت موجود ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی رکعت قبل المغرب رکعتین، مغرب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھو. نماز پڑھو کا جو حکم دیا گیا تھا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی اس پر عمل کیا ہے. ابن حبان کی روایت میں کیا ہے؟ صلی قبل المغرب رکعتین، مغرب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی. صلی آپ نے پڑھی، رکعتین 2 رکعت، قبل المغربی مغرب سے پہلے آپ نے مغرب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی. تو یہ آپ کا عمل بھی ہے
اور اوپر جو حدیث بخاری کی ہے حضرت عبداللہ بن مغفل المدنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ حدیث قولی ہے، آپ کا قول ہے، آپ کا فرمان ہے، آپ کا حکم ہے۔ ولمسلم عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس وكان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا۔ مسلم کی روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالی راوی حدیث ہیں، اس میں یہ ہے کہ كنا نصلي ركعتين، کننا ہم لوگ نصلی نماز پڑھتے تھے، رکعتین 2 رکعت، کننا نصلی رکعتین بعد غروب الشمس، سورج ڈوبنے کے بعد ہم لوگ 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، یعنی مغرب کی اذان کے بعد اور جماعت سے پہلے۔ مسلم کی روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، اس میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کننا نصلی رکعتین بعد غروب الشمس، کہ سورج ڈوبنے کے بعد ہم لوگ 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرانا، اور اللہ کے نبی ہمیں دیکھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رآ یرا مانے ہوتا دیکھنا۔ وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھتے تھے۔ فلم یأمرنا ولم ینہنا، تو آپ نہ ہمیں حکم دیتے تھے اور نہ ہمیں منع کرتے تھے۔ وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرانا، رآ یرا مانے ہوتا دیکھنا، یرانا ہمیں دیکھتے تھے۔ فلم یأمرنا، امر یأمر نے حکم دینا، لم مانے نہیں، فلم یأمرنا تو آپ نے ہمیں حکم نہیں دیا۔ فلم یأمرنا کا معنی کیا ہوگا؟ تو آپ نے ہمیں حکم نہیں دیا۔ ولم ینہنا، اس کا معنی ہوگا آپ نے منع نہیں کیا۔ ولم ینہنا، اور آپ نے ہمیں منع نہیں کیا۔ فلم یأمرنا، تو آپ نے ہمیں منع نہیں کیا، آپ نے ہمیں حکم نہیں دیا۔ ولم ینہنا، اور نہ ہمیں آپ نے منع کیا۔ ولمسلمین عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس وكان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا۔ مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 رکعت سورج ڈوبنے کے بعد پڑھتے تھے۔ وكان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يرانا، اور آپ ہمیں دیکھتے تھے۔ فلم يأمرنا، تو آپ نہ ہمیں حکم دیتے، ولم ينهنا، اور نہ ہمیں منع کرتے۔ تو صحابہ اکرام بھی مغرب کی جماعت سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ ان تینوں روایتوں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ مغرب کی نماز اور اذان کے درمیان وقفہ ہونا چاہیے اور کم از کم 2 رکعت نماز پڑھنا چاہیے۔ یہ سنت ہے، یہ اختیاری سنت ہے، استحباب اور مستحب کے درجے میں ہے۔ نبی نے پڑھا ہے، نبی نے حکم دیا ہے، اور صحابہ نے اس پر عمل کیا ہے۔ تو قولی حدیث بھی ہے، فعلی بھی حدیث ہے، اور تقریری بھی حدیث ہے، یعنی حدیث کی 3 قسمیں ہیں: قولی حدیث، فعلی حدیث اور تقریری حدیث۔ قولی حدیث کا مطلب کیا ہوا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، جیسے آپ نے کہا یہ کرو وہ کرو، یہاں آپ نے کہا مغرب سے پہلے پڑھو، مغرب سے پہلے پڑھو، یہ حدیث قولی ہے۔ فعلی حدیث یعنی نبی کا عمل۔ ابن حبان کی روایت میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی ہے۔ یہ کون سی حدیث ہو گئی؟ یہ فعلی حدیث ہو گئی۔ فعلی، فاعل لام یا، فعلی، فعل مانے کام، تو یہ نبی کا عمل ہے، نبی کا فعل ہے۔ اور تقریری حدیث وہ ہوتی ہے کہ جس میں نبی کی موجودگی میں کوئی کام کیا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں کیا۔ اگر وہ چیز غلط ہوتی تو آپ منع کرتے، یا اللہ تعالیٰ وحی کر کے آپ کو تنبیہ کرتا، نصیحت کرتا کہ یہ نہیں، یہ ایسا کرو، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے۔ تو تقریری حدیث اس حدیث کو کہتے ہیں کہ نبی کی موجودگی میں صحابہ نے کوئی کام کیا مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں کیا۔ تو جب منع نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا کرنا جائز اور درست ہے۔ تو مغرب کی نماز سے پہلے، جماعت سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی حدیث ہے، فعلی حدیث ہے اور تقریری حدیث ہے، یعنی حدیث کی 3 قسمیں اس مسئلے پر موجود ہیں۔ لہذا مغرب کی جماعت اور اذان کے درمیان گیپ رکھنا چاہیے، فاصلہ رکھنا چاہیے، تاکہ لوگ وضو بنا لیں اور 2 رکعت نماز پڑھ لیں اور جماعت میں شامل ہو جائیں۔
ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے بہت ساری مسجدوں میں کہ یوں اذان ہوئی کہ ابھی آدمی مائک پر ہی ہے اور وہ صف میں نہیں آیا، دوسرا آدمی اقامت کہنا شروع کر دیتا ہے۔ بہت سارے جگہوں پہ تو نماز کی اذان کے بعد کی جو دعا ہے وہ دعا بھی پورا نہیں پڑھتے ہیں، امام پہلے سے الرٹ رہتا ہے، مصلی پہ کھڑا رہتا ہے، اقامت شروع ہو جاتی ہے۔ بہت بڑا المیہ ہے، یہ سنت کی دھجیاں اڑانا ہے۔ ٹھیک ہے، مغرب کی جماعت سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا واجب اور فرض نہیں ہے، اور واجبی سنت نہیں ہے، لیکن اذان اور جماعت کے درمیان تھوڑا گیپ رکھنا چاہیے، فاصلہ رکھنا چاہیے کہ کچھ لوگ وضو بنا لیں، جماعت میں شامل ہو جائیں، کسی کو 2 رکعت نماز پڑھنا ہو تو نماز پڑھ لے۔ کوئی آدمی روزے سے ہفتے میں جیسے جمعرات اور پیر کا روزہ ہوتا ہے، سوموار کا روزہ ہوتا ہے، کوئی روزے سے ہے تو وہ روزہ افطار کر لے۔ یہ کیا مطلب ہو کہ ابھی اذان ہوئی اور فوراً جماعت کھڑی ہو گئی؟ یہ تو سنت کی دھجیاں اڑانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بیان فرماتے ہیں بین کل اذانین صلاۃ، بین کل اذانین صلاۃ، بین کل اذانین صلاۃ۔ 3 مرتبہ آپ نے بیان فرمایا کہ ہر 2 اذان کے درمیان نماز ہے، ہر 2 اذان کے درمیان نماز ہے۔ 2 اذان سے مراد کیا ہے؟ اقامت اور اذان، یعنی نماز کے لیے جو اذان ہوتی ہے تو جانتی ہیں، اور ایک جماعت کھڑی ہونے کے لیے اقامت ہوتی ہے، یہ بھی اذان ہے۔ تو 2 اذان ہے، یعنی ایک نماز کے لیے 2 اذان ہے، ایک بلانے کے لیے ہے اور ایک جماعت میں کھڑا کرنے کے لیے ہے۔ تو اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے، اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے۔ تو مغرب کی نماز بھی ایک نماز ہے، تو مغرب کی اذان اور نماز کے درمیان بھی ایک نماز ہے، یعنی اذان ہوگی، اقامت ہوگی، اس کے بیچ میں گیپ اور فاصلہ ہوگا، کم از کم 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ حدیث کا ترجمہ دوبارہ دیکھ لیجئے۔ حضرت عبداللہ بن مغفل المدنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا قبل المغربی، صلوا قبل المغربی ثم قال فی الثالثہ لمن شاء۔ آپ نے کہا مغرب سے پہلے نماز پڑھو، مغرب سے پہلے نماز پڑھو، پھر آپ نے تیسری مرتبہ بیان فرمایا جو چاہے۔ آپ نے ایسا کیوں کہا؟ اس کی علت کیا ہے؟ کراہیت ان یتخذها الناس سنتا، اس اندیشے کے پیش نظر کہ کہیں لوگ اسے سنت نہ سمجھ لیں، کہیں اس کو واجبی سنت نہ سمجھ لیں، کہ اس کا چھوڑنا لوگ گناہ سمجھیں یا حرج محسوس کریں۔ رواہ البخاری، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ وفی روایت ابن حبان، اور ابن حبان کی روایت میں یہ ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی قبل المغرب رکعتین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی ہے۔ ولمسلم عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، صحیح مسلم ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس، حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں 2 رکعت مغرب سے پہلے پڑھتے تھے۔ ہم لوگ مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، سورج ڈوبنے کے بعد۔ كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس، ہم لوگ 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، کب پڑھتے تھے؟ مغرب سے پہلے۔ بعد غروب الشمس، سورج ڈوبنے کے بعد، یعنی سورج ڈوب گیا، اذان ہو گئی، اور اقامت سے پہلے، جماعت سے پہلے۔ وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرانا، اور آپ ہمیں دیکھتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں دیکھتے تھے اپنی آنکھوں سے۔ فلم یامرنا، تو آپ ہمیں حکم نہیں دیتے تھے کہ پڑھو پڑھو پڑھو، یعنی واجبی حکم نہیں ہوتا تھا۔ ولم ینہنا، اور نہ آپ ہمیں منع کرتے تھے۔ صحابہ پڑھتے تھے، صحابہ اس کی پابندی کرتے تھے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی روکا نہیں، کبھی منع نہیں کیا۔ اگر یہ چیز حرام ہوتی، ناجائز ہوتی، منع ہوتی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام منع کرتے کہ یہ مت پڑھو، یہ پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع نہیں کیا ہے، تو یہ حدیث تقریری ہے، لہذا مغرب کی جماعت سے پہلے، مغرب کی فرض نماز سے پہلے 2 رکعت سنت یہ پڑھ سکتے، لیکن یہ واجبی سنت نہیں ہے، یہ استحباب اور مستحب ہے۔ صحابہ کرام مغرب کی جماعت سے پہلے، نماز سے پہلے 2 رکعت کی کتنی زیادہ پابندی کرتے تھے، مسلم شریف کی اس روایت سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم مدینے میں تھے جب مؤذن مغرب کی اذان دیتا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ہم مدینے میں تھے جب مؤذن مغرب کی اذان دیتا تو لوگ ستونوں کی طرف لپکتے تھے، ستونوں کی طرف، کھمبے کی طرف لپکتے تھے، اور لوگ 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ یہاں تک کہ اگر مدینہ میں کوئی اجنبی آدمی آتا، یعنی مسجد میں اجنبی آدمی آتا، تو ان رکعتوں کو پڑھنے والوں کو دیکھ کر، ان رکعتوں کو پڑھنے والوں کی کثرت دیکھ کر یہ سمجھتا کہ مغرب کی نماز ہو چکی ہے، یعنی جماعت ہو چکی ہے۔ یعنی صحابہ کرام مغرب سے پہلے 2 رکعت کی پابندی کرتے تھے، پڑھتے تھے، تو
پڑھنے والوں کی کثرت ہوتی تھی، تو پڑھ کر کے جب وہ بیٹھے رہتے تھے، اب تشہد میں ہے، تشہد میں ہیں، تو باہر سے کوئی آدمی آتا، اجنبی آدمی مدینہ میں داخل ہوتا مسجد میں، تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ اب جماعت ختم ہو گئی ہے، کیونکہ سب لوگ کیا ہیں، نماز کے آخری مرحلے میں ہیں، تشہد میں ہے، اور نماز کی کیفیت میں ہے، نماز کی حالت میں ہے. تو ایسا صحابہ اکرام اس قدر پابندی کرتے تھے، اس قدر اس نماز کو اہتمام کے ساتھ ادا کرتے تھے. تو یہ کہنا کہ مغرب کی اذان کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، جماعت کھڑی ہوگی، یہ درست بات نہیں ہے. صحابہ اکرام نے عمل کیا ہے، اور صحابہ اکرام اس کی پابندی کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا حکم دیا ہے، اختیار دیا ہے، اور عمل بھی کیا ہے. صحابہ کی نبی کی موجودگی صحابہ نے عمل کیا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع نہیں کیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مغرب کی 2 رکعت، مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا مسنون اور مستحب اور بہتر عمل ہے. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب زاد المعاد کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب و روز میں 40 رکعت کی پابندی کرتے تھے. یعنی دن و رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی نماز پڑھتے تھے؟ 40 رکعت آپ پڑھتے تھے. 17 رکعت یہ فرض نماز ہو گئی، 12 رکعت وہ سنن رواتب جو ہے ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے بیان کی کہ ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، اور مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت، فجر سے پہلے 2 رکعت، 12 رکعت ہو. تو 27 اور 12 کتنا ہو گئے؟ 29. 27 اور 12 کتنا ہو گیا؟ 29 رکعت. اور 11 رکعت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تہجد پڑھتے تھے. تو 29 اور 11 کتنے ہو گئے؟ 40 رکعت ہو گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب و روز میں کم از کم 40 رکعت نماز پڑھتے تھے. اس سے زائد بھی آپ پڑھتے تھے، کبھی تحیۃ المسجد ہے، یا چاشت کی نماز ہے، یا اور نوافل ہے. اس سے زیادہ بھی آپ سے ثابت ہے پڑھنا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 رکعت نماز پڑھتے تھے. اس حدیث سے یہاں پہ 3 حدیثیں پڑھی گئی ہے، جو بات معلوم ہوئی 3 حدیثوں سے، پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ مغرب کی اذان اور جماعت کے درمیان گیپ رکھنا چاہیے، فاصلہ رکھنا چاہیے، تاکہ لوگ وضو بنا لیں، جماعت میں شامل ہو جائیں، جو روزے سے ہیں وہ افطار کر لیں. پہلی بات معلوم ہوئی. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مغرب کی اذان کے بعد اور جماعت سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا سنت ہے. تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اہم بات کو ایک سے زائد مرتبہ بیان کر سکتے ہیں، اہم بات کو ایک سے زائد مرتبہ بھی کہہ سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں. چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ سنت کی 2 قسمیں ہیں. سنت 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک وہ سنت ہے جس کا کرنا ضروری ہے، اور دوسری سنت وہ جس کا کرنا ضروری نہیں، اختیار ہے. جیسے یہاں مغرب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنے کا جو حکم دیا گیا ہے، یہ سنت تو ہے، لیکن یہ واجبی سنت نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ استحباب اور مستحب ہے. تو ہر سنت واجبی نہیں ہوتی ہے، ہر سنت واجبی نہیں ہوتی ہے کہ واجبی طور پر اس پر عمل کیا جائے. تو ایک ہوتی ہے جس کا کرنا ضروری ہے، اور دوسرا جس میں اختیار ہوتا ہے. اور آخری بات یہ معلوم ہوئی کہ ہمارے دین میں آسانی ہے، ہمارے دین میں آسانی ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ پڑھو 2 رکعت پڑھو تو مشکل ہو جاتا، لیکن آپ نے کہہ دیا کہ جو چاہے، تو اختیار ہے. ہمارے دل میں آسانی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.